پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کرپٹ لوگوں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور وزیر اعظم کو اس چیز کا ادراک ہے کہ کرپشن پاکستان کا وہ ناسور ہے جس کا جب تک کہ صحیح طرح سے علاج نہ کیا جائے اس ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اداروں کو بھی ایک وقت تک یہ ادراک تھا کہ کرپشن پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی چیلنج ہے، اور اگر اب پاکستان کی حالیہ تاریخ پہ، پچھلے چند سال کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں ایک میوزیکل چیئر چل رہی ہے، ایک ریوالونگ ڈور پالیسی ہے کہ ایک دروازے سے کوئی اندر گیا تو دوسرے سے باہر۔ جو دروازے سے اندر آتا ہے اور اقتدار میں آ کے براجمان ہو جاتا ہے، ان کے خلاف جو ماضی میں کیسز چل رہے ہوتے ہیں، کسی کا ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے، پھر پورا نظام جو ہے ان کی مدد کرتا ہے ان کیسز پہ مٹی ڈالنے کی۔ لیکن جواب جب مانگا جائے کہ جناب یہ سر مینشن کیسے آیا، سوئس اکاؤنٹس میں پیسے کیسے گئے، لندن کی مے فیئر پراپرٹیز کیسے آئیں، تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی ہماری تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ہمارے خلاف پورا نظام چل رہا ہے، اور کیونکہ ہم سیاسی طور پہ اتنے قداور ہو چکے ہیں تو ہم سے سوال پوچھنا جو ہے ایک غلط چیز ہے۔ تو کیا یہ پاکستان کا نظام اسی طرح چلتا رہے گا؟ اور اس حوالے سے سوال یوں بھی زیادہ اہم ہے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب انہوں نے حال ہی میں کہا ہے کہ اگلے جو بھی سیٹ اپ ہوگا ان کے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو وزیر اعظم ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ جی ہاں، وہی میاں شہباز شریف صاحب جن کے خلاف آج ایف آئی اے نے باقاعدہ طور پہ ایک چلان جو جمع کروایا ہے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا، اور جب ہم اس چلان کو دیکھ رہے تھے جس کے کہ اسی چلان میں مینشن ہے کہ جی 7 والیومز ہیں، 4000 صفحات ہیں، تو اس میں ان کیسز کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جو ماضی میں چلتے رہے، لیکن اس کسی میں تکنیکی انصاف ملا، کوئی کیسز آگے ہی نہیں چلے، اور ریفرنس حدیبیہ پیپر ملز تک بھی جاتا ہے۔ ماضی کی جو منی لانڈرنگ ہوتی رہی $15 ملین کی، اس کا بھی حوالہ اسی چلان میں باقاعدہ طور پہ دیا گیا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جناب جس طرح سن 2000 میں میڈیکل کنڈیشنز بنائیں گی، لوگ باہر گئے، دوبارہ وہی کام نئے پاکستان میں بھی اسی طرح ہوا۔ نظام میں یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ معاونت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جناب پاکستان کا نظام اسی طرح سے چلتا رہے، جہاں پہ صرف چند جزیرے ہوں، جہاں پہ کیپٹلزم، اپنے مفادات کا دفاع کیا جائے، اور عام آدمی جو کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے غریب لوگوں کا، غربت کا پاکستان میں، وہ اسی طرح اسی حال میں اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ آج اسی حوالے سے بات کریں گے ناظرین، اور آپ کے سامنے چند کیسز اس حوالے سے رکھیں گے، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چند اہم کیسز کی سماعت ہوئی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ لاہور میں جو ایف آئی اے نے چلان دیا اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی، اور اسی حکومت نے نیب قوانین میں چند ترامیم کی، اور جب یہ ترامیم ہو رہی تھیں تو یہ باقاعدہ سوال اٹھایا گیا، ہمارے پروگرام میں بھی یہ سوال اٹھا کہ جناب یہ تو این آر او دینے کے مترادف ہے، اور اسی نیب آرڈیننس کا فائدہ لیتے ہوئے حمزہ شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پہ ایک درخواست موو کیا کہ جناب مجھے تو باعزت بری کیا جائے، کیونکہ یہ حکومت نے نیب قوانین میں ترمیم کر دی ہے، اور جو ایک فیسلٹی بنی تھی ہماری شوگر مل کے لیے وہ تو پاکستان کا اثاثہ ہے، ہمارا تو ہے نہیں، ہماری شوگر مل کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو اس حوالے سے جو حکومت نے ترمیم کی اسی سے انہوں نے اب کہا کہ جی مجھے اس حوالے سے بری کیا جائے۔ موضوعات پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ صاحب، بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ ناظرین ہم ان موضوعات کی طرف آئیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک انتہائی اہم کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اور یہ کیس اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ جس طرح پاناما کا کیس جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا تھا تو ایک جے آئی ٹی کے 10 جولائی کو خبر لگائی گئی کہ جی جے آئی ٹی نے تو نواز شریف صاحب کو بری کر دیا۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب آج 2 مختلف پروگرامز میں گئے اور انہوں نے برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ جو اسپیسیفک کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں انہیں متاثر کرنے کی، اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ اسی طرح کی آبزرویشنز اب تک کی سماعت میں آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی دیتے آئے ہیں کہ جناب یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر سوال اٹھایا گیا، اور خاص طور پہ اس حوالے سے جو کیسز اس وقت زیر سماعت ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آج کی جو کارروائی ہوئی اس کیس کے حوالے سے رانا شمیم کا مبینہ ایفیڈیوٹ وہ کیا تھی، اس کے چند اہم نکات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت کو بتایا کہ رانا شمیم نے درخواست میں کہا کہ اصلی بیان حلفی پوتے نے بھیجنا ہے۔ درخواست کے مطابق بیان حلفی 3 دن میں آتا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کسی کی ذاتی دستاویز شائع کرنا تو قانون کی خلاف ورزی ہے۔ میری عدالت پر سوال اٹھایا گیا، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کی سماعت میں یہ سوال بھی کیا کہ صرف اتنا بتائیں کہ یہ خبر صحافتی قوانین کے خلاف ہے یا نہیں۔ رانا شمیم نے تحریری جواب میں کہا تھا کہ یہ ذاتی دستاویزات تھیں۔
چیف جسٹس کا صحافی ناصر زیدی سے سوال کہ کیا ذاتی دستاویز شائع ہو سکتی ہیں؟ بین الاقوامی سطح پر میڈیا کے قوانین موجود ہیں۔ صحافی ناصر زیدی نے عدالت کو بتایا کہ صحافی کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حقائق کو بیان کرے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے رانا شمیم کا تحریری جواب بھی عدالت کو پڑھ کر سنایا۔ رانا شمیم نے خود کہا، میں میڈیا میں شائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید نے کہا کہ بیان حلفی میڈیا میں شائع کیسے ہوا، رانا شمیم خود ہی بتا سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید نے عدالت سے استدعا کی کہ فریقین پر فرد جرم عائد کی جائے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ایک اخبار کی خبر نے عوام کے دلوں میں وہم پیدا کیا ہے، اب سچ جھوٹ ہو گیا اور عوام کو جھوٹ سچ لگنے لگا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہمارے پاس عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کا کیس ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے مزید کہا کہ رانا شمیم کہتے ہیں کہ بیان حلفی کو نوٹری پبلک منظر عام پر لایا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ کیا ہم اٹارنی جنرل سے معاونت لے کر نوٹری پبلک کو نوٹس کریں؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ایک اور اہم سوال اٹھایا، کیا صحافت میں آپ کسی کے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں مداخلت کریں گے؟ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کوئی 3 سال بعد زندہ ہو اور عدلیہ پر کوئی بھی بات کرے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، آپ بین الاقوامی صحافی کا نام دیں، عدالتی معاون قرار دے کر رائے لے لیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، عدالت پر لوگوں کی بد اعتمادی یہ برداشت نہیں کروں گا، یہ ہائی کورٹ اور یہاں احتساب میرا ہوگا، سب کی ذمہ داری میری ہے، کوئی جج اسٹیک ہولڈر نہیں، تمام ججز احتساب کے لیے تیار ہیں، کوئی چیز ہائی کورٹ میڈیا یا رپورٹر سے نہیں چھپ سکتی، سب سے زیادہ یہاں کے عوام اور سائلین اہم ہیں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ انصار عباسی اور رانا شمیم کے بیانات میں واضح فرق ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ رانا شمیم کے بیان حلفی پر انصار عباسی کاؤنٹر بیان حلفی جمع کروائیں۔ عدالت نے انصار عباسی کو ہدایت کی کہ مطمئن کریں کہ خبر قانون کے مطابق ہے یا نہیں، آپ نے جو بھی بتانا ہے بیان حلفی جمع کروائیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، کسی خبر سے لوگوں کا عدالت پر اعتماد اٹھ جائے ناقابل برداشت ہوگا، آج یہاں رک گیا تو سلسلہ چلتا رہے گا، عوام بد اعتماد ہوں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا مگر میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، یہاں میری ذات کا نہیں میری عدالت کا معاملہ ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت کو بتایا کہ آئندہ سماعت تک رانا شمیم کا اصلی بیان حلفی عدالت پہنچ جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تمام فریقین کو کاؤنٹر بیان حلفی جمع کروانے کی ہدایت اور اگلی تاریخ تک سماعت ملتوی کر دی گئی۔ جی ناظرین، ایک اور موقع آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے دیا اور بڑا کائنڈلی انہوں نے الیجڈ ایکیوز جو ہیں ان کو ایک اور موقع دیا، اور اس سے پہلے جو 7 دسمبر کو حکم نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا باضابطہ طور پر جاری ہوا تھا، اس میں کیا حکم نامہ تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ رانا شمیم کے وکیل کی جانب سے رانا شمیم کا تحریری جواب عدالت میں جمع کروایا گیا۔ 30 نومبر 2021 کے عدالتی حکم کے باوجود رانا شمیم کی جانب سے لکھا گیا اصل حلف نامہ عدالت میں جمع نہیں کروایا گیا۔ رانا شمیم کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اصل حلف نامہ برطانیہ کے ایک لاکر میں رکھا گیا ہے، یہ وہی بیان ہے جو رانا شمیم نے گزشتہ سماعت کے دوران دیا تھا۔ رانا شمیم کی جانب سے جمع کروائے گئے جواب میں انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ نہ ہی انہوں نے حلف نامہ میڈیا کو دیا اور نہ ہی کسی فرد کے ساتھ شیئر کیا۔ رانا شمیم نے مزید بتایا کہ انہوں نے اپنا بیان نوٹری پبلک لندن کے سامنے ریکارڈ کروایا اور پھر اس کو سیل کر کے اسے اپنے نواسے کے حوالے کیا اور یہ تاکید کی کہ نہ ہی اسے کھولا جائے اور نہ ہی کسی کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس حلف نامے کی ایک کاپی نوٹری پبلک لندن نے ریکارڈ کی غرض سے اپنے پاس بھی رکھی۔ بادیو نظر میں ایسا لگتا ہے کہ رانا شمیم کے خیال میں یہ حلف نامہ نوٹری پبلک لندن کی جانب سے لیک کیا گیا، جہاں یہ حلف نامہ نوٹرائز کروایا گیا تھا۔ رانا شمیم نے واضح انداز میں یہ الزام بھی لگایا کہ توہین عدالت کے ملزمان انصار عباسی، عامر غوری اور میر شکیل الرحمان نے ان کی مرضی اور منشا کے خلاف یہ حلف نامہ شائع کیا۔ اگر یہ بات درست ہے تو نوٹری پبلک لندن اور اس حلف نامے کو جلد بازی میں پھیلانے کی غرض سے شائع کرنے والے توہین عدالت کے ملزمان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس جواب کے ساتھ منسلک حلف نامے کی کاپی میں جس معزز جج کا ذکر کیا گیا وہ تو چھٹیوں پر تھے اور 15 جولائی 2018 کو ملک سے باہر تھے۔ جس معزز جج کا ذکر کیا گیا وہ تو 15 جولائی 2018 کو دائر کی جانے والی ان اپیلوں کو سننے والے بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے،
जिनसे मुतालिक मुबैना तौर पर टेलीफोन पर बात की गई। 15 जुलाई 2018 को जो डिवीजन बेंच काम कर रहा था उसका नोटिफिकेशन तो इन दरख्वास्तों के दायर किए जाने से कबल 12 जुलाई 2018 को जारी हुआ था। गिलगित बल्तिस्तान के अहम तरीन अदालती ओहदे पर रहते हुए राना शमीम का 3 साल तक इस मामले पर खामोश रहना उनकी साख पर संगीन सवालात उठा रहा है। इस न्यूज रिपोर्ट की इशात का वक्त इसलिए अहम है क्योंकि ये खबर उन अपीलों से मुतालिक है जो इस अदालत में जेर समात हैं। ये सारा मामला रिपोर्टर, एडिटर और वसी पैमाने पर शाया होने वाले अखबार के चीफ एडिटर के पेशावराना तर्ज अमल पर भी सवालात उठाता है। तमाम हकायक और मामलात को सामने रखते हुए तौहीन अदालत के मुल्जिम राना शमीम के लिए लाजिम है कि वो असल हल्फनामा इस अदालत में पेश करें। अखबार में शाया होने वाले हल्फनामे के मतन पर न सिर्फ सवालात उठते हैं बल्कि एक आम जहन के लिए भी इन हकायक पर यकीन करना मुमकिन नहीं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हल्फनामे का मतन झूठ पर मबनी है और इसका मकसद हकायक को सामने लाना नहीं है। लिहाजा तौहीन अदालत के मुल्जिमान पर अब यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अदालत को इस बात पर मुतमईन करें कि इस हल्फनामे को लंदन में नोटराइज करवाने और तस्दीक के बगैर इसकी इशात का मकसद हकायक को सामने लाना था। इस हल्फनामे के मतन ने इस अदालत के वक़ार को न सिर्फ दागदार किया बल्कि इस अदालत और मुअज़्ज़िज़ जजेस की गैर जानिबदारी और आज़ादी को भी मशकूक बना दिया है। इसके साथ साथ ये अमल मुतल्लिका फरीकैन को बिला तासुब इंसाफ की फ्राहमी और अदालती निज़ाम में मुदाखलत करने के भी मुतरादिफ है। बादियों नज़र में ऐसा लगता है कि हल्फनामे का मतन गैर जिम्मेदाराना तरीके से शाया करके इसलिए फैलाया गया ताकि अदालती कार्रवाई में न सिर्फ मुदाखलत की जाए बल्कि इस अदालत और इसके मुअज़्ज़िज़ जजेस पर से अवाम का एतमाद ख़त्म कर दिया जाए। तौहीन अदालत के मुल्जिमान की जानिब से जमा करवाए गए जवाबात न सिर्फ गैर माकूल हैं बल्कि बादियों नज़र में गैर तसल्ली बख्श हैं। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए ये अदालत तौहीन अदालत के मुल्जिम राना शमीम को आखिरी मौका देती है कि वो दी न्यूज़ में शाया होने वाले हल्फनामे की असल कॉपी अदालत में पेश करें। केस की समाअत 13 दिसंबर की सुबह तक मुलतवी की जाती है और तौहीन अदालत के मुल्जिमान से ये तवक्को की जाती है कि वो अपने जवाब से अदालत को मुतमईन कर पाएंगे कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। तो ये नाज़रीन 7 दिसंबर का हुक्मनामा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और अगली तारीख भी इस हवाले से आ गई है। एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला वाज वेरी काइंड टू द एक्यूज पर्सनस और एक और मौका उन्होंने दिया और अंसार अब्बासी को कहा गया आज के अपना काउंटर हल्फनामा भी इस हवाले से जमा करना। यहाँ तक तो नाज़रीन थी जो रिपोर्टिंग आज की हमारे सामने आई। इस केस के बहुत से मुख्तलिफ पहलू भी हैं, कुछ इंटरनेशनल पहलू हैं, कुछ डोमेस्टिक पहलू हैं। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आलमी पहलू क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके हवाले से कुलभूषण यादव केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे इस तरह के सवालात उठते हैं तो उसके इंटरनेशनल असल असरात भी हैं पाकिस्तान पर? नहीं, बिल्कुल असरात हैं। बिकॉज ये देखिए कि जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट केस है वो कुलभूषण यादव वाला केस है। कुलभूषण यादव का, उसके वकला का, इंडिया का आलमी अदालत में ये मुद्दा था कि इसको ड्यू प्रोसेस नहीं मिला पाकिस्तान में और ये जो मिलिट्री कोर्ट की इनको सज़ा मिली है उसमें अपील नहीं है, जिसके लिए कानून साजी की गई और कानून साजी करके मिलिट्री कोर्ट में अपील का हक दिया गया हाई कोर्ट को और वो अपील अब हाई कोर्ट में सुनी जानी है। और हमारी जो जुडिशल मूवमेंट के ज़माने से अगर आप देखिए तो अदलिया का एक वक़ार है, पूरी दुनिया में इनको माना जाता है कि पाकिस्तान की अदलिया एक आज़ाद अदलिया है और बड़ी इंडिपेंडेंट माइंडेड है और इंडिपेंडेंट फ़ैसले करती है। ऐसे वक्त में एक ऐसी ऑनरेबल अदालत को, और मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी मुनासिब बात की है कि ये किसी एक जज का मामला नहीं है, ये इस पूरी इदारे पे, पूरी अदलिया पे, पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हमला किया गया है और इसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। और किस चीज़ से करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आप ये देख लीजिए कि मैं समझता हूँ एक मजाक बन के रह गया कि जिस दिन से ये मामला आया है कभी उनके साहबजादे आ जाते हैं गिलास लगाते हुए, कभी वो बरतानिया चले जाते हैं, कभी ये साहब जो हैं जो मतलब देखा ना नेपोटिज्म की इंतहा थी। मैं तो हैरान हूँ ये शख्स जज कैसे बन गया था, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर अपने अजाब लाजिल कर दिया था। 3 साल आप चुप करके बैठे रहे, उसके बाद आप अचानक वारद हुए और फिर एक बहुत बड़े अखबार के एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने वो खबर शाया कर दी और बकौल उनकी खबर के उनकी तो रिलायंस ही वो एफिडेविट था और वो एफिडेविट फराहम करने वाला था। अब वो जो फराहम करने वाला है एफिडेविट और एफिडेविट लिखने वाला, अब उसकी आप देखें कि वो कहता है कि जी मैंने तो लॉकर में बंद कर दिया था, इनको नोटरी पब्लिक ने दे दिया होगा।
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نوٹری پبلک کو جا کے پکڑ لیں، اور ان شمیم صاحب کو ساتھ یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی برطانیہ والا نوٹری پبلک بھی ہمارے جیسا ہوتا ہے، کوئی کسی کو بھی پکڑا دے گا. تو میں تو سمجھتا ہوں اس میں اس سے بھی شاید گواہی لینی پڑ جائے. اور اب جو کاؤنٹر ایفیڈیوٹ کی بات کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہوگا، بیکاز ایک ورژن لیا جا رہا ہے رانا شمیم کی طرف سے کہ جی میرا اس خبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تو ایک ایفیڈیوٹ لکھا اور اس کو لاک اپ میں بند کر دیا. دوسری طرف جو صحافی ہیں ان کا تو ریلائنس ہی اس ایفیڈیوٹ کے اوپر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تصدیق کی ہے ان کے ساتھ، یا یہ میرے سورس. رانا شمیم نے تو یہ بھی کہا نا کہ جی اگر میرا مقصد عدلیہ کی تصدیق ہوتا تو میں اسے پاکستان میں پبلش کرتا، جو کہ کام ہوا. تو ایک طرح سے وہ ایکسیپٹ تو کر رہے ہیں کہ عدلیہ کی تصدیق تو ہوئی، یہ تو کنسیڈ کر دیا انہوں نے. دیکھیں بالکل کنسیڈ کر دیا، عدلیہ کی تصدیق ہوئی، اور نہ صرف یہ تصدیق کر دیا بلکہ انہوں نے تو سارا الزام اس اخبار پہ اور اخبار نویس پہ ڈال دیا جنہوں نے پبلش کیا، کیونکہ وہ تو اب ایک قسم سمجھیں کہ وہ پارٹی بن گئے. اس لیے کورٹ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ کاؤنٹر ایفیڈیوٹ بھی آ جانے چاہیے. ایک ایفیڈیوٹ رانا شمیم صاحب دیں گے، دوسری جو پارٹیز اس میں جن کو کنٹیمپٹ کے نوٹس ہوئے ہیں وہ اپنا کاؤنٹر ایفیڈیوٹ دیں، اور اس کے بعد جب ٹرائل کا آغاز ہوگا تو پھر جو پروسیکیوٹر مقرر کیا جائے گا، جو کہ ان کیسز میں اٹارنی جنرل ہوتے ہیں، وہ کوشچن کریں گے. آپ یو ول بی ان دا ڈاک، جو جتنے لوگوں کے اوپر کنٹیمپٹ لگی ہے، کیونکہ یہ کرمنل نوعیت کا مقدمہ چلتا ہے، اور ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی. وہاں پہ آپ کنٹیمپٹ کے اندر 7 دسمبر کے اس حکم نامے میں ایک اہم چیز یہ بھی تھی کہ اس نیوز رپورٹ کی اشاعت کا وقت اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ خبر ان اپیلوں سے متعلق ہے جو اس عدالت میں زیر سماعت ہیں. آپ کو اس میں ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملات چل رہے تھے تو وہاں بھی اسی طرح کی چیزیں آئیں. جی آئی ٹی کا 10 جولائی کو ایک خبر چھپی جس کے بعد میں معافی نامہ پیش کیا گیا. اس کے بعد جس طرح کے الزامات سپریم کورٹ پہ، پھر جے آئی ٹی پہ، پھر احتساب عدالت، کیونکہ اب یہ اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اٹس اے کنٹینیویشن آف دا سیم پیٹرن یا مختلف پیٹرن ہے؟ نہیں، کنٹینیوشن. دیکھیں اس میں جو لوگ بینیفٹ لینے والے ہیں وہ سیم ہیں جو سپریم کورٹ میں بھی تھے اور جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سامنے ہیں. دیکھیے پہلی معاملات بات یہ ہے کہ رانا شمیم صاحب 3 سال خاموش رہتے ہیں. نہ 3 سال وہ ان کا کانشیس جاگتا ہے، نہ وہ سیف میں لکھ کے کوئی کاغذ رکھتے ہیں، نہ ہی کوئی اخباری جریدہ یا کوئی اس کو شائع کرتا ہے فرنٹ پیج کے اوپر اتنی مین ہیڈ لائن کے ساتھ. لیکن جب مریم بی بی کی اپیلیں فکس ہو جاتی ہیں اور کورٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے تو اپیل سننی ہے، تو اس کے بعد ایک پورا پیٹرن شروع ہوتا ہے. اس پیٹرن کا آغاز ہوتا ہے اپنے وکلا جو لیگل ٹیم ہے اس کی تبدیلی سے، وہ ٹائم گین کیا جاتا ہے. پھر ایک اور چیز ہم بڑی امپورٹنٹ مس کر رہے ہیں ارشد، کہ اس دوران رانا شمیم، اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، ایک اور ایونٹ بھی ہوتا ہے، وہ ایک مبینہ آڈیو ٹیپس، اور اس آڈیو ٹیپس کو بھی لانچ کرنے کے پیچھے اسی جریدے کے لوگوں کا ہاتھ ہے. تو یہ کوئی کریکٹرز تو بہت ان کے اندر مماثلت پائی جاتی ہے، اوور لیپنگ ان کا انٹرسٹ بھی لگتا ہے. اب جب یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں عدالت کو سامنے رکھنی ہوں گی جب وہ اس کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کو لے جائیں گے، کیونکہ اگر آپ نے انٹینٹ دیکھنی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کام ہونے سے، یہ ایفیڈیوٹ آنے سے، یا یہ ایفیڈیوٹ پبلک ہونے سے کیا ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ ڈسکریڈٹ ہوتی، دوسرا جو بینیفٹ ہے اس کا بینیفٹ کون لینے جا رہا ہے. تو جو لوگ بینیفٹ لینے جا رہے ہیں ان کے کیا اغراض و مقاصد ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں اور تھوڑی سی تحقیق کریں تو مریم بی بی تو اعلانیہ کہتی رہی ہیں کہ میرے پاس آڈیوز ہیں اور ٹیپس ہیں. 2019 میں پریس کانفرنس کی تھی جس میں شہباز شریف صاحب بھی ساتھ تھے. اور ناظرین، کیا یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ ایک ہی میڈیا گروپ، اور کیا اس کی وجہ یہ کہ ان کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان جب سپریم کورٹ میں اسی طرح کے ایک مقدمے میں پیش ہوئے تھے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے، تو انہوں نے ایک بڑے پتے کی بات بتائی تھی عوام کو کہ ان کے خیالات کیا ہیں، اور صحافت جس کو کہ ایک انتہائی مقدس پیشہ کہا جاتا ہے جو صرف حقائق پہ ڈیل کرتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کیا اظہار رائے کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. ہمارا یہ کاروبار ہے، ہم اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا. ابھی فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم. تو آج ماشاءاللہ جو لارجسٹ بگیسٹ گروپ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، وہ اس لیے ہے ہمارا یہ کاروبار ہے، ہم اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا. ابھی فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم. ہمارا یہ کاروبار ہے، فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم، فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم، فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم.
جی ناظرین، پتہ نہیں صحافت کو بھول جائیں کاروبار ہے، اور اگر صحافت کو بھول جائیں کاروبار تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ اور پاکستان میں تو بڑے بڑے کرشمے ہوتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جن کے خلاف منی لانڈرنگ کے ٹی ٹی اسکینڈل میں نام ہے، ان کو باقاعدہ طور پہ اب پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہوں گے وزیر اعظم کو، اور اس کا انکشاف بلکہ اعلان سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا۔ کن الفاظ میں آئیے دیکھیں۔ پی ایم ایل این کے اندر اگلے الیکشن میں وزیر اعظم کا امیدوار کون؟ شہباز شریف صاحب۔ مریم نواز صاحبہ خود سے مطلب والنٹریلی وڈرا ہو گئی ہے یا آپ لوگ نہیں چاہتے؟ نہیں، مریم نواز صاحبہ تو الیکشن لڑ تو نہیں سکتی، اہل نہیں ہے، وہ لڑ نہیں سکتی۔ عموماً پارٹی کے صدر کو بنایا جاتا ہے جو پارٹی کو لیڈ کرتا ہے، تو وہ شہباز صاحب ہمارے صدر ہیں، وہی ہمارے امیدوار ہوں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا شہباز شریف صاحب امیدوار۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز نظر آئی کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے آلریڈی مریم کے خلاف اپیلوں کا تو فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے کہا مریم الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو مریم نواز کی سسپینشن ہوئی ہے سینٹنس کی، تو الیکشن تو لڑ سکتی ہیں۔ ایک منٹ ذرا دوبارہ سنتے ہیں، آپ نے یہ چیز پک کی ہے کہ نواز، کیا شاہد خاقان صاحب نے یہ کہا؟ آئیے ناظرین دوبارہ سنتے ہیں۔ پی ایم ایل این کے اندر اگلے الیکشن میں وزیر اعظم کا امیدوار کون؟ شہباز شریف صاحب۔ مریم نواز صاحبہ خود سے مطلب والنٹریلی وڈرا ہو گئی ہے یا آپ لوگ نہیں چاہتے؟ نہیں، مریم نواز صاحبہ تو الیکشن لڑ تو نہیں سکتی، اہل نہیں ہے، وہ لڑ نہیں سکتی۔ عموماً پارٹی کے صدر کو بنایا جاتا ہے جو پارٹی کو لیڈ کرتا ہے، تو وہ شہباز صاحب ہمارے صدر ہیں، وہی ہمارے امیدوار ہوں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا نادیہ مرزا نے خاص طور پہ مریم نواز کا پوچھا کہ والنٹیرلی سائڈ پہ ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو الیکشن لڑ نہیں سکتی۔ قانونی پوزیشن تو یہ نہیں ہے۔ اگر آج کی ڈیٹ میں الیکشن ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت کے وزیر اعظم صاحب تھے، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب، ہی نوز ان ہارٹ آف ہز ہارٹ کہ نواز شریف اور مریم تو، نواز شریف تو تاہمر نااہل ہے اور مریم کو سزا اس کی اپ ہولڈ ہو جانی ہے۔ سو بیسیکلی کنسیڈ کر رہے ہیں کہ ان کی سزا ہو جانی ہے۔ جب سزا ہوگی پارٹی تو کے اندر بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہیں کہ دو دھڑے، جو شیخ رشید صاحب کہتے تھے میم اور شین اور نون۔ لیکن وہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ تو پہلے میم میں تھے، یہ میم سے شین کیسے ہوئے، یہ ذرا پوچھنا چاہیے۔ میرے خیال ہے کہ کاشف عباسی صاحب میرے خیال سے خفیہ ملاقاتوں کا بھی کافی ہاتھ ہوگا، جس کا کہ ذکر فہد صاحب نے اپنے سنڈے کے ڈان کے ایک آرٹیکل میں کیا۔ بڑا اچھا آرٹیکل تھا، پاکستان پولیٹیکل چیس بورڈ، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دیا کہ جناب نہ صرف وہ خود جیل سے باہر آئے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں تھیں وہ اس طرح بھی رنگ لے کے آئیں کہ وہ نواز شریف صاحب کو بھی جیل سے نکالنے میں اور انہیں لندن بھیجنے میں کامیاب ہوئے۔ یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد بات کریں گے کہ آج ایف آئی اے نے جو چلان پیش کیا ہے کتنا مضبوط چلان ہے، کتنا مضبوط کیس ہے۔ 7 والیومز ہیں اس کے، 4000 پیجز ہیں، اور اسپیسیفک ایلیگیشن شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ایف آئی اے نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے خلاف باقاعدہ طور پہ چلان پیش کر دیا عدالت میں۔ تقریباً 7 والیومز ہیں اس کے، 4000 صفحات پہ مشتمل یہ چلان پیش کیا گیا ہے، جس میں باقاعدہ طور پہ بینکنگ ریکارڈ ساتھ لگایا گیا ہے، ایف بی آر کا ریکارڈ ساتھ لگایا گیا ہے، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے دستاویزات ساتھ لگائے گئے ہیں، اور ان بینکنگ ٹرانزیکشنز کو ٹریک کیا گیا ہے جو کہ 16 ارب روپے۔ سوال پوچھا جا رہا ہے حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب سے کہ جناب اس کا جواب تو دیں، یہ آپ لوگوں کی بزنس کنسرنز میں جو پیسے آ رہے تھے کہاں سے آ رہے تھے، کون بھیج رہا تھا، جو لوگ پیسے بھیج رہے تھے وہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے۔ کافی محنت کی ایف آئی اے نے اس حوالے سے، اور جو چلان پیش کیا اس کی چند تفصیلات کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دیگر 17 ملازمین کے خلاف چلان خصوصی عدالت میں جمع کروا دیا گیا۔ تحقیقاتی ٹیم نے 28 بے نامی بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا جو 2008 سے 2018 تک شہباز شریف فیملی کے ملازمین کے ناموں پر لاہور اور چنیوٹ کے مختلف بینکوں میں چلائے گئے۔ تحقیقاتی ٹیم نے ان 28 خفیہ بینک اکاؤنٹس میں 16,304 ملین روپے کی 17,000 سے زائد کریڈٹ ٹرانزیکشنز کی منی ٹریل کا تجزیہ کیا۔ دوران تفتیش ٹھوس شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ان اکاؤنٹس میں بھاری رقم چھپائی گئی جو شوگر کے کاروبار سے مکمل طور پر غیر متعلق تھی، اور اس میں وہ رقم بھی شامل ہے جو ذاتی حیثیت میں شہباز شریف کو نذرانہ کی گئی۔ یہ شواہد اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے براہ راست ملوث ہونے کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔
तहकीकाती टीम को यह भी पता चला कि इससे कबल शहबाज शरीफ बतौर वजीर आला पंजाब 1998 में 5 मिलियन अमरीकी डॉलर से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग में बराह रास्त मुलव्विस थे। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क तरसीलात जाली टीटी का इंतजाम बहरीन की एक खातून सादिका सैयद के नाम इसहाक डार की मदद से किया। तहकीकाती टीम को यह भी पता चला कि शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ 15 मिलियन अमरीकी डॉलर से जायद का एक और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा एहतसाब अदालत में जेर समात है। इस तफ्तीश में FIA ACC लाहौर ने 7 जिल्दों 4000 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना हतमी चलान बेमास सबूत और शवाहिद के मोअज़्ज़ज़ ख़ुसूसी अदालत नंबर 1 लाहौर के सामने पेश कर दिया है। ये चलान मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ दोनों जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर हैं और सुलेमान शहबाज जो इश्तिहारी हैं उनको मरकजी मुल्जिम ठहराता है, जबकि 14 बेनामी खातेदार और 6 सहूलतकारों को मावनत जुर्म की बुनियाद पर शरीक मुल्जिम ठहराता है। मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ दोनों ही 2008 से 2018 तक अवामी इंतजामी ओहदों पर बराजमान रहे हैं। बतौर अवामी नुमाइंदे ये हजरात 16 अरब से जायद नाजायज दौलत के बारे में जवाबदेह हैं, बल्कि बारे सबूत भी उन पर है। ये हजरात बताएं कि ये दौलत और असासे जायज हलाल ज़राए आमदन से जमा किए गए हैं। जी नाज़रीन, और जब हम इस चलान को पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि जनाब ये दर्जन से ज़ायद अकाउंट मियाँ नवाज शहबाज शरीफ साहब के, हमजा शहबाज साहब के, सुलेमान शहबाज साहब तो एब्सकॉन्डर हो गए इस हवाले से। लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमान है, वो क्या कहती हैं शहबाज शरीफ के केसेस के हवाले से, आइए देखते हैं। 1.25 साल गुजर गया, बैंकिंग कोर्ट के अंदर चलान FIA जमा नहीं करा सकी, तो कल शहबाज शरीफ साहब तो इंशाल्लाह अब जेल नहीं जाएंगे। कोई एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। ना पहले कभी केस बनता था, ना कोई करप्शन हुई, ना कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी हुई, ना किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ना कोई किकबैक, क्योंकि उस वक्त वजीर आजम मुल्क का नवाज शरीफ था और पंजाब का वजीर आला शहबाज शरीफ था। मरियम औरंगज़ेब साहिबा क्या कह रही हैं? कंफर्मेशन स्टेटमेंट दे रही हैं कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन थे शहबाज शरीफ साहब उस वक्त जब ये सारी चीजें बैंकिंग मुझे तो हंसी आ जाती है। वो जैसे चाबी वाला खिलौना होता है, इनमें चाबी भरी जाती है इन तर्जुमानों के अंदर, और जो चाबी भरी जाती है उसके बाद बिल्कुल हकाइक को एक साइड पर रख के उस चाबी के मुताबिक डम 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 ढोल बजा के आ जाते हैं। अक्ल के अंदों से इंसान ये पूछे, ये चलान उठा के देख लीजिए, इस चलान के अंदर कहते हैं कोई किक बैक करप्शन नहीं। इस केस में तो मैं समझता हूँ FIA ने कमाल कर दी है। सीधी किक बैक जो है वो शहबाज शरीफ की उन्होंने साबित कर दी है कि औरंगज़ेब भट्ट नामी शख्स को एक सरकारी ओहदा दिया गया, उसने चेक्स दिए, वो चेक्स इन बेनामी अकाउंटों में जमा हुए जो इन मुलाजमीन के नाम के ऊपर थे। इन अकाउंटों में से पैसे कौन लोग निकालते थे? वो वही लोग थे जो इनके अकाउंटों में पैसे जमा कराते थे। अब ये मेरी बहन चाहती है इनकी फिल्में कहीं से पकड़ के ले आए हम, तो आगे जिसमें मियाँ साहब चेक लेते हुए नजर आ जाएं तो फिर ये मानेंगे। ये मैं ना मानू वाली गर्दान है। तो कह रही है मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं है। नहीं देखें, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है। एक दिन मैं इनके एक और पीरो मुर्शद है राना सनाउल्लाह साहब, उनको एक चैनल पे सुन रहा था, वो कहते हैं अगर पैसा मनी लॉन्ड्रिंग तब होता है जब मुल्क से बाहर जाए या दूसरे मुल्क में जाए। मैं अपना सर पकड़ लिया, पता नहीं इनको कौन कानून पढ़ाता है। ये जो खुद बहुत अच्छे वकील हैं राना सनाउल्लाह साहब। जैसे ही अच्छे वकील हैं ऐसे ही हम अच्छे मतलब शहरी हैं, कोई अल्लाह माफ करे। अच्छे वकील लोग 3 साल से तो आप एहतसाब की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक वो सारे के सारे बाहर। अच्छे वकील नहीं, अच्छे जज। शहबाज शरीफ जेल नहीं जाएंगे। देखें वो तो उन्होंने कहा नहीं जाएंगे, ये तो इनकी अपनी मर्जी है। शहबाज शरीफ को जेल कौन भेज रहा है? अब शहबाज शरीफ पक्के जेल जाएंगे। पक्के इसलिए जाएंगे, देखिए शहबाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग को लेके आज तो मैं समझता हूँ नून लीग के एक और रहनुमा ने उनको अपना नामजद वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया है। अब ये जो नामजद मुकर्रर हुए हैं ये तो हमें ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में भिजवा के छोड़ेंगे कि इनका जो कैंडिडेट है वो उन क्लासिक केसेस का मुल्ज़िम है जो फैटफ आपसे कहती है कि आप अपने सिस्टम्स को दुरुस्त करें। क्योंकि ये जो मरकज़ी मुल्ज़िम है शहबाज शरीफ, इसके ऊपर क्या केस है, और ये डॉक्यूमेंट्री जो आपने कहा 4000 कुछ सफ़ात हैं, ये 4000 सफ़ात कोई लैला मजनू की दास्तान तो है नहीं, ये दस्तावेजी सबूत हैं, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बैंकिंग ट्रेल्स हैं जिसके अंदर बाकायदा जो बेनामी अकाउंट्स खुलाए गए हैं। इनके कंपनी के दर्जन से ज़ायद मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें 25,000 से लेके 40,000 तक होंगी, उनके अकाउंट में 16.8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। वहाँ से सारा पैसा कैश की सूरत में निकलता है। कैश निकालने वाले कैश बॉयज भी इस चलान के अंदर बिल्कुल वो मेंशन, और हमने इंटरव्यू भी किया था, नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि इस हवाले से मंजूर अहमद, उनसे जब हमने पूछा वो बेचारा कि कौन सा गरीब आदमी था जिसके नाम पे और ये सारा कार्रवाई चल रही थी, तो उन्होंने हमें क्या बताया था, आइए देखते हैं।
پیسے لے کے کہیں شہباز شریف کے کسی گھر بھی جاتے تھے؟ گھر میں نہیں جاتے تھے، پھر صرف جو قاسم صاحب ہمیں بھیجتا تھا اس کے دفتر میں. کس کے دفتر میں؟ جو اس کا سلمان صاحب کا. سلیمان شہباز. جی جی. سلمان شہباز کے دفتر میں کیا کرتے تھے آپ؟ وہاں سے کہتا تھا کہ میری فیڈ کی کیش ہے وہاں اکاؤنٹ کرو، گنتی کر کے وہاں ہی رکھ دینا. قاسم قیوم کا کیش سلیمان شہباز کے دفتر میں پڑا ہوتا تھا اور آپ کو کہتے تھے جائیں وہ کیش صرف گنتی کرنی ہے، گنتی کر کے وہاں ہی رکھ دینا. آپ نے گنتی کی؟ کتنا کیش آپ نے گنتی؟ وہ سر اپنا کبھی 20 ہوتا تھا، کبھی 30 ہوتا تھا، کبھی 15 ہوتا تھا، کبھی 50 تک ہوتا تھا. کیا 20,000 20 لاکھ؟ 20 لاکھ. قاسم قیوم کی کمپنی کا کیا نام تھا؟ قاسم قیوم کی کال میں علی ٹریڈنگ کمپنی. علی ٹریڈنگ کمپنی. جی جی. علی ٹریڈنگ کمپنی کے بھی چیک آپ نے جمع کروائے ہیں؟ جی جی. سلیمان شہباز کا کوئی چیک بھی آپ نے کیش کروایا تھا؟ یہ جو قاسم صاحب ہے نا انہوں نے ہمیں بھیجا تو وہاں سے چیک مجھے نہیں ملا. یہ قاسم صاحب نے مجھے چیک دیا کہ جاؤ اکاؤنٹ کیش کر. جو کرواتا ہے وہ قاسم صاحب مجھے سے کرواتا رہا. قاسم قیوم نے دیا تھا چیک اور یہ سلیمان شہباز کا چیک؟ جی جی. کیا کہا تھا؟ انہوں نے بولا یہ ہمارا اپنا چیک ہے جاؤ کیش کرو. جب میں کاؤنٹر پہ پہنچا تو انہوں نے بولا کہ آئی ڈی کارڈ کاپی دو. تو میں نے قاسم صاحب کو فون کیا تو انہوں نے کہا چیک یہ اپنا ہی کیش کروا لو. پھر اس کیش کا کیا کیا؟ وہ کیش ان کو میں نے دفتر بھیج دیا. ٹی ٹی کا پتہ لگا کچھ؟ آپ ٹیٹیاں بھیجتے رہے؟ نہیں سر. مجھے برطانیہ گئے آپ؟ نہیں سر، میں غریب بندہ، میں اپنی روٹی سے تنگ ہوں. بینکنگ ریکارڈ میں تو ہے کہ آپ بہت امیر آدمی ہیں جو سلیمان شہباز کو بھی پیسے سر اگر میرا بایو ڈیٹا چیک کرنا چاہیں میرا بے شک بایو ڈیٹا چیک کریں. 5 مرلے کا مکان ہے جو 2.5 مرلے میرے بھائی کے پاس ہے اور 2.5 مرلے میرے پاس ہے. بلکہ شہزاد اکبر صاحب جب یہ چلان پڑھ رہے تھے تو اکثر لوگ جو یہ سارا کام کر رہے تھے وہ چھوٹے ملازمین تھے جن کو پتہ بھی نہیں تھا. تو یہ سارے بھی قصوروار ہیں، اس میں نامینیٹ ہوئے کو ایکیوزڈ؟ دیکھیں جو ملازمین ہیں ان کے وہ تو کو ایکیوز بالکل اس میں نامینیٹ ہوئے ہیں، اور اس کی نامینیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے یا انجانے میں اپنے اکاؤنٹس کو استعمال کرنے، اپنی آئیڈینٹیٹیز کو استعمال کرنے دیا. اور دوران تفتیش اس چلان میں پڑھ رہا تھا وہ بھی بڑا لکھا ہوا ہے کہ دوران تفتیش انہوں نے یہ بات مانی کہ انہوں نے جب یہ اکاؤنٹ اوپننگ فارمز پہ دستخط کیے اور چیکس پہ دستخط کر کے انہوں نے سب کچھ سلمان شہباز اور حمزہ شہباز کے جو فائنینس مینیجر تھے ان کو دے دیا تو انہوں نے خود بھی آپریٹ کرنے دیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہوگا کہ جب بھی آپ کسی کے ہاں ملازمت کرتے ہیں بے شک آپ انڈر ڈیورس ہوں، آپ کے اوپر کوئی پریشر ہو، دباؤ ہو، لیکن یہ آپ کی جو پرسنل آئیڈینٹی ہے وہ آپ کسی اور کو استعمال نہیں کرنے دے جا سکتے. ایف آئی اے چاہتی بھی تو ان کو ملزمان کے کھاتے سے باہر نہیں نکال سکتی تھی بیکاز یہ شریک جرم ہیں. مین کردار جو ہے وہ شریف فیملی ہے، یہ لوگ شریک جرم ہیں اس کے اندر. یہاں پہ آپ نے باقاعدہ طور پہ جب ہم ایف آئی اے کی فائنڈنگز دیتے ہیں، رول آف شہباز شریف سی ایم پنجاب 2008 to 2018 پیٹرونائزنگ منی لانڈرنگ. شہباز شریف از پرسنلی اینڈ ڈائریکٹلی ریسپانسبل فار پیٹرونائزنگ دس منی لانڈرنگ آپریشن. وہ تو جب ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے تھے جو انہوں نے جوابات دیے انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو بیٹے یہ کام کر رہے تھے. حمزہ صاحب کہتے ہیں جی مجھے بھی نہیں پتہ ہے، تو سلمان شہباز صاحب کام کر رہے تھے. تو یہ دونوں کہتے ہیں کہ جی ہم تو بے قصور ہیں. تو آپ نے ایف آئی اے نے اس کو ڈائریکٹلی کیسے نامزد کر دیا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان اکاؤنٹس کے اندر شہباز شریف صاحب نے ڈائریکٹ بینیفٹ بھی گین کیا ہے، اور وہ ڈائریکٹ بینیفٹ اس طرح سے گین کیا ہے کہ پارٹی فنڈ کے اندر جو پیسے ان کو کیش چیک کی صورت میں دیے گئے وہ انہی ملازمین کے بے نامی اکاؤنٹوں میں جمع ہوئے، اور جس کو انہی کے ٹرسٹ وردی کیش بوائز نے نکالا. تو وہ ایک کنیکشن ہے شہباز شریف صاحب کا، اور وہ اس چیز سے بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جن لوگوں نے ان کو پارٹی فنڈ کے نام کے اوپر پیسے دیے ان کو نوازا بھی گیا کہ میں جا کے آپ کو وہاں چیک دے رہا ہوں، اور اس چیک دینے کے بعد میری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور اس اپوائنٹمنٹ کا باقاعدہ لیٹر جاری ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرے علم میں نہیں تھا کہ میرے بچے کیا کر رہے تھے. دوسری ایک بات مجھے بتائیے، لنڈن میں ایک جعلی قسم کی انہوں نے خبر لگوائی تھی کہ یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے، جبکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ سلمان شہباز کے ایک اکاؤنٹ کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا، اور وہ اس کی جو اسٹیچوٹری مدت ہے پوری ہونے کے بعد این سی اے نے فردر پرسو نہیں کیا. اس کے اوپر 2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی شہباز شریف نے جی کہ میں بری ذمہ ہو گیا منی لانڈرنگ کے الزامات سے.
جبکہ نہ کیس کے اندر، نہ ہی اس جج میں آرڈر کے اندر، کورٹ کے ریلیزنگ آرڈر کے اندر، نہ ہی کہیں NCA کے لیٹر کے اندر تمام ڈاکومنٹس مل گئے آپ کو؟ بالکل ڈاکومنٹس مل گئے ہیں، اس کے اندر کہیں ان کا نام نہیں ہے. انہوں نے 2.5 گھنٹے اپنے آپ کو بری کر لیا. اور اب یہ تو خبر ایک میڈیا گروپ میں آئی تھی پہلے، اور اس میں بھی ایک کردار تھا اس میڈیا گروپ کا، آپ نے کہا تھا آپ آف کام جائیں گے، جی بالکل میں آف کام گیا ہوں، میں بالکل آف کام گیا ہوا ہوں. میری اپلیکیشن وہاں پینڈنگ ہے. جب وہ ہیئرنگ ہوگی اس کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ میں آج بھی اس چیز پہ قائم ہوں کہ وہ اس جنگ نیوز گروپ کے رپورٹر نے غلط خبر شائع کی اور وہ جھوٹی خبر تھی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی. اور میں اس کے اوپر آج بھی قائم ہوں، اور میری اپلیکیشن آج بھی آف کام ہے. باقی لوگ اس پہ قائم ہیں کیونکہ کچھ خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ، اس گروپ کے لوگ بھی پچھلے ہفتے بھی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اہم ملاقاتیں. آپ تو قائم ہیں، باقی نظام قائم ہے. وہ ہر کسی کی اپنی بات ہے، میں تو اپنی بات کے اوپر قائم ہوں. میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے نہیں، سارے صحافی ہیں، سب اچھے لوگ ہیں. میں تو صرف ایک سمپل سی بات ہے، آپ کسی کا ایجنڈا نہیں چلا سکتے اور آپ اپنی رپورٹنگ کے اندر جھوٹ نہیں لکھ سکتے. اور اگر مجھ سے لفٹنگ آف کارپوریٹ ویل، رول آف ایم شہباز شریف، یہ کارپوریٹ ویل آپ نے کس طرح سے یہ پردہ کھینچا ہے کارپوریٹ؟ دیکھیں اس میں جو شہباز شریف صاحب کا جو بار بار یہ کہنا تھا کہ میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کمپنی میں کوئی معاملہ نہیں ہے، تو یہ ایشو بیسیکلی جو FIA نے اپنے چلان میں لکھا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو کارپوریٹ ویل کا آپ بہانہ بنا رہے ہیں وہ کارپوریٹ ویل تو ہے نہیں. یہ ایک کارپوریٹ لا کا ایک کانسیپٹ ہے کہ کمپنی کے جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ صرف اس بات تک رسپانسبل ہوتے ہیں جتنا ان کا شیئر ہولڈنگ ہوتی ہے. لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ تو فراڈ کا ہے، یہ تو جرم کا ہے. بے نامی اکاؤنٹس کمپنی کے ملازمین کے نام کے اوپر بنائے گئے، تو وہاں پہ کارپوریٹ ویل ہے نہیں. اور ڈائریکٹ کنٹرول نظر آتا ہے شہباز شریف کا ان تمام معاملات کے اندر، اسپیشلی جب وہ پیسہ وصول کر کے انہی اکاؤنٹس میں جمع کراتے ہیں اور اس کے بدلے میں ٹرانزیکشنی طور پہ ان کو عہدوں سے بھی نوازا جاتا ہے. تو یہ کنیکشن ثابت ہو گیا. اور ایک اس میں بڑی اور انٹرسٹنگ چیز FIA نے لکھی ہے کہ جو پاسٹ کنڈکٹ آف دی ایکیوز کہ شہباز شریف سب سیکشن 3 جی کہ شہباز شریف ماضی میں بھی دوسروں کے کاغذات استعمال کر کے جعلی اکاؤنٹس کھلاتے تھے. صدیقہ سید، محفوظ، بحرینی خاتون تھی، اسحاق ڈار کو انہوں نے اس کے کاغذات دیے. اسحاق ڈار نے آج تک بھی آفیشلی لیگلی ریٹریکٹ نہیں کیا اپنا کنفیشن، جس کنفیشن کے مطابق شہباز شریف نے انہیں اس بحرینی خاتون کا پاسپورٹ دیا تھا ان کا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے. آپ کے خیال میں سالڈ کیس ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو حدیبیہ بھی کافی سالڈ کیس ہے، لیکن فہد حسین صاحب نے اپنے آرٹیکل میں لکھا اور شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دیا ہے کہ وہ نہ صرف خود باہر آئے بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، نواز شریف کو جیل سے نکالا اور انہیں برطانیہ پہنچا دیا. تو یہ کیس اگر وہ خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جو لوگ ایسے لوگوں سے جن پہ الزام ہو اتنی ساری منی لانڈرنگ کا، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، تو اس سے کیا میسج آتا ہے نظام؟ دیکھیں مجھے اشفاق احمد کی بات یاد آ گئی، وہ اکانومسٹ والے نہیں جو بابا اشفاق احمد تھے، وہ کہتے تھے مالی کا کام ہے گوڈی کرنا، پانی دینا، باقی تو جو ہے وہ آگے تو باغ میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا. ماضی میں اگر دیکھیں میں ایک بات کا مجھے یقین ہے ارشد، دیکھیے جہاں تک وزیر اعظم جو بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، میں کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کروں گا، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ جتنا مرضی کر لیں، کبھی ایک کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نامزد کر دیں، کبھی دوسرے کو کر دیں، عمران خان ان کے خلاف جہاد کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. بالکل عمران خان صاحب تو جہاد کریں، لیکن ناظرین اسی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ویژن کو اندر سے بیٹھ کے سیبوٹاج کرتے ہیں. اور جو نیب آرڈیننس لایا گیا، خاص طور پہ سیکنڈ امینڈمنٹ، اپوزیشن نے تو کہا کہ جی حکومت اپنے آپ کو NRO دے رہی ہے، لیکن اسی آرڈیننس کے ذریعے اب اپیلیں فائل ہو رہی ہیں کہ جی ہمیں باعزت طور پہ بری کیا جائے، چاہے وہ فیک اکاؤنٹ کیس ہو جس میں کوئی بڑے گروپ کا نام آتا تھا، 256 فیک اکاؤنٹ، اور ساتھ حمزہ شہباز صاحب نے بھی. یہ کیا معاملہ ہے؟ اور اتنے سالڈ کیسز کے باوجود یہ جو خفیہ ملاقاتیں ہیں وہ کیا واقعی ان کو ریلیف دلانے کا سبب بنتی ہیں؟ اور پاکستان میں یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ یہ خفیہ ملاقاتوں والے کب بے نقاب ہوں گے؟ کیا وہ وقت بھی آ رہا ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں جو ایک ریوالونگ ڈور پالیسی چل رہی ہے کہ جن پہ الزام لگے وہ پہلے دروازے سے باہر آتے ہیں اور پھر اسی دروازے سے اپنے رابطے کر کے خفیہ ملاقاتیں کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور کرپشن جو پاکستان کا ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو بھی ہے اس پہ چیزیں آگے نہیں جاتی. اور اس نظام میں وہ لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بیٹھے ہوئے نیب قوانین میں کچھ ترامیم لے کے آئے، اور اس کی آج واضح مثال یہ ملتی ہے کہ حمزہ شہباز صاحب نے باقاعدہ طور پہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن موو کی ہے. اگر علی عثمان آپ کو دکھا سکیں تو اس کا صفحہ نمبر 2 پہ باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب
جو پروجیکٹ جس نالے کے اوپر آپ نے ہمارے خلاف روڈ کے اوپر ہمارے خلاف کیس بنایا, یہ تو نیب آرڈیننس میں جو ترامیم آپ لوگ لے کے آئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت لے کے آئی ہے, 2nd اور 3rd امینڈمنٹ اس میں کورڈ ہے, اور یہ کیس آگے نہیں چل سکتا. تو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, آپ کی حکومت, وزیر اعظم کہتے رہے, آپ نے بھی کہا NRO نہیں دوں گے, یہ NRO نہیں ہے, تو اور کیا NRO ہوتا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. پہلی تو سب سے بات یہ ہے کہ یہ تو درخواست جو ہے یہ ثبوت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈبل سٹینڈرڈز کا. جب یہ امینڈمنٹس آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ NRO ہے اور ہم NRO بالکل نہیں لیں گے, اور آج بھی مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا کہ ہم نے یہ درخواست نئے آرڈیننس کے تحت نہیں دی, تو اس کے اوپر میں نے آپ نے خود ہی پڑھ کے سنا دیا کہ انہوں نے نئے آرڈیننس کے تحت باقاعدہ اس میں مانگا ہے. اب بات یہ ہے اس کیس کے اندر ہر کیس کے فیکٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. نیب کی امینڈمنٹس جو لائی گئی ہیں اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہے, اور اس کے اندر وہ بڑی بحث ہو سکتی ہے. یہ جو درخواست انہوں نے دی ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ ان کی کامیاب ہو سکے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس درخواست کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صوبائی کابینہ کا فیصلہ تھا. تو آپ نے کور کیا ہوا ہے کہ ڈیسیژنز آف فیڈرل اور پروونشل کیبنٹ ڈے کمیٹیز اور سب کمیٹیز, کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے آپ نے؟ پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ کمیٹی, ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ ورکنگ کمیٹی. لیکن آپ ایک چیز اس میں بھول جاتے ہیں نا کہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. یہ وہ فیصلے ہیں جو گڈ فیتھ میں کیے جائیں اور جس کا کسی کو پیکیونری یا فائنینشیل بینیفٹ ایک شخص کا نہ ہو. ان کے اوپر کیس یہ نہیں ہے کہ اس کی اپروولز غلط ہوئی یا کیبنٹ نے فیصلہ غلط کیا. اس کیس میں ان کے اوپر کیس یہ ہے کہ یہ چونکہ ہیلم آف دی افیئر میں بیٹھے ہوئے تھے. میں اگر وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں یا وزیر اعظم ہوں اور میں ایک وہاں سے ڈرینیج کا نالا بنواؤں جو میری شوگر مل سے جا کے اسٹریٹ بغیر کسی اور عوام کو فائدہ دیے جا کے گرتا ہے بڑے نالے. تو کہہ رہے ہیں جس نالے کا ذکر کیا گیا وہ رمضان شوگر مل کی ملکیت میں ہی نہیں بلکہ حکومت پاکستان کی ملکیت میں. نالا تو حکومت پاکستان کی ملکیت میں تھا فار دی اونلی بینیفٹ آف رمضان شوگر مل. یہ ان کے اوپر الزام ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ درخواست ان کی قابل قبول ہو سکتی ہے, بٹ اٹ واز اے نائس ٹرائی ٹو گیٹ این NRO جو کہ ان کو نہیں ملنا. جو کہ آپ کی حکومت, انہوں نے تو لکھ کے دیا ہے پیراگراف 2 میں, اب بڑا تو واضح سائن کر کے دے دیے, نیچے سائن نہیں ہوئے. 3rd امینڈمنٹ یہ دیکھیں نا, نیچے سائن ہوئے ہیں. پٹیشنر حمزہ شہباز شریف کہہ رہا ہے خدا کے آپ کی حکومت نے NRO دیا نا, آپ کی حکومت نے NRO ہے گڈ فیتھ کا جاری کیا. دیکھیں NRO نہیں ہے, وہ آرڈیننس ہے گڈ فیتھ کا جہاں پہ کام باضابطہ باقاعدہ ہوئے ہوں. یہاں انہوں نے بینیفٹ لیا ہے. کیس تھا اس کے ملزمان کی خبر لی ہے, وہ بھی اسی آرڈیننس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. دیکھیں اپلیکیشن دینا ہر پٹیشنر کا حق ہے, وہ دے سکتا ہے. فیصلہ عدالت نے حقائق اور قوانین کے مطابق کرنا ہے اور ثبوتوں کے مطابق کرنا ہے. اگر پرسنل گین اور بینیفٹ ہے تو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں, بطور وکیل اگر آپ نے ان کا یہ کیس پلیڈ کرنا ہو تو آپ کے لیے یہ اچھے آرگومنٹس ہیں؟ نہیں, یہ بڑا ویک آرگومنٹس ہیں, کیونکہ یہ میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے کوئی اتنا اسٹرانگ ہے, کیونکہ یہ ان کے اوپر الزام جو ہے وہ پرسنل بینیفٹ کا ہے. پھر یہ کس لیے یہ آرڈیننس میں یہ چیزیں لائی گئیں؟ دیکھیں آرڈیننس میں اس لیے چیزیں لائی گئی کہ جہاں پہ صرف اور صرف مس یوز آف اتھارٹی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, تو اگر کسی کے اوپر کیس یہ بنا دیا جائے. گڈ فیتھ کون ثابت کرے گا؟ نہیں, گڈ فیتھ کہاں سے ثابت ہوگا؟ ایون the devil doesn't know what is in his mind. ایکٹ سے گڈ فیتھ ثابت ہوتا ہے. اگر آپ کا دیکھیں, آپ ایک نالا بنا رہے ہیں, ثابت کریں گے کہ کسی کے ذہن میں یہ انٹینشن تھی؟ ذہن کی انٹینشن کی بات نہیں, ذہن کی انٹینشن کی بات نہیں ہے. تو گڈ فیتھ کیا ہوگا؟ گڈ فیتھ یہ ہے کہ اگر یہ نالا بنتا اس گاؤں کے لوگوں کے لیے تو پھر تو گڈ فیتھ تھی اور کابینہ نے صحیح فیصلہ دیا. لیکن نالا بنا وزیر اعلیٰ کی ذاتی شوگر مل کے مفاد کے لیے تو گڈ فیتھ نہیں تھا. بڑی سمپل سی بات ہے. تو یہ اتنا راکٹ سائنس تو ہے نہیں, لیکن اٹ واز گڈ ٹرائی بائی حمزہ شہباز ٹو گیٹ این. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب بہت شکریہ پروگرام کرنے کا. ناظرین, اس نظام میں بھی وہی کام ہو رہے ہیں جو جنرل مشرف کے ساتھ ہوئے تھے. اب یوں کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ دیکھتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا, اجازت دیجیے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.